امریکہ کا اس وقت جو رویہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ ان کی نظر میں اب پاکستان ریلیونٹ نہیں ہے، یا پھر ہمارے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایبسولوٹلی ناٹ جیسی پوزیشنز، وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جو بنیادی وجہ تو وہی ہے کہ افغانستان میں 20 سال کی جو ان کی محنت تھی، اس کے بعد ایک ایسا انجام آیا جس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے، تو اس کی ہزیمت ہے، اور اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سپر پاور چاہتی ہے کہ قربانی کا بکرا ملے، اسکیپ گوٹ ملے. اور ہم نے اس کی جھلک دیکھی تھی وزیر خارجہ بلنکن نے جب کانگریس میں اپنا بیان دیا تھا، تو ہمیں صاحب نظر آ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے اس وقت ناخوش ہے اور کوئی ڈھونڈ رہا ہے کوئی نہ کوئی اسکیپ گوٹ. تو پاکستان ایک ایزی اسکیپ گوٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق اس ایبسولوٹلی ناٹ سے وہ بھی ایک زاویہ ہے دیکھنے کا کہ چونکہ امریکہ نے اب پاکستان کو یعنی اس کو سمجھے ٹارگٹ کرنا ہے، تو کئی حوالوں سے، اور وہ نان کائنیٹک ایکشنز جتنے ہیں، اکنامک کوارشن ہوگی یا کوئی بھی ہوگی، وہ کر سکتے ہیں. اب بیچ میں یہ کرکٹ کا بھی سلسلہ آ گیا، اور کرکٹ کی ٹیم کا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی اسی کی ہی ایک کڑی ہے. تو ایک تو یہ زاویہ ہے اس ساری چیز کو دیکھنے کا. دوسرا زاویہ ہے ہندوستان کا جو کردار ہے، کیونکہ ہندوستان نے بھی ان کی بھی سرمایہ کاری جو ہے افغانستان میں، وہ زمین بوس ہوئی ہے، کئی بلین ڈالر کا پیسے لگائے تھے، اور جتنی اشرف غنی صاحب نے ان کو جگہ دے رکھی تھی پاکستان کے خلاف، وہ ساری کی ساری ایک دم سے جیسے زمین ہی نکل گئی ان کے قدموں کے نیچے سے. تو اس وجہ سے بھی ان کو بھی بہت خفگی ہے اس بات کی. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو اس قسم کی جتنی بھی اب ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، اسپیشلی سائبر ڈومین میں، وہ تانے بانے ہندوستان کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں. یہ صرف ہماری آواز نہیں تھی، یہ تو ڈس انفو لیب نے ہی بتا دیا تھا کہ 15-20 سال وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، تو آج بھی وہ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا انوسینٹ ایکشن نہیں تھا کہ جی نیوزی لینڈ نے کوئی ای میل آئی اور وہ چلے گئے. میرے خیال میں اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو بہت انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی ہے. ان کی اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی پاکستان کے ساتھ مل کر. اور اگر یہ بڑی تصویر کے طور پر ہوا ہے تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنا سٹینڈ لینا پڑے گا، اپنا موقف مضبوط رکھنا پڑے گا. جی میں بالکل اس پہ تفصیلی طور پہ آؤں گی. جو ہم سازش کا الزام لگاتے ہیں، ہم اکثر اپنے پروگرامز میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کا درست طریقہ کار کیا ہے. میں فاض صاحب کو اسی بات پہ جو اعزاز صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ایک دیکھنے کا زاویہ ہو سکتا ہے حکومت کا، لیکن سرکاری سطح پر جو بیانات آتے ہیں اس کو ہم حکومت کی باقاعدہ سوچ سمجھتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریئلسٹک سوچ ہے، اگر ہم یہاں سوچ بھی رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، دیگر چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے؟ دیکھیے اب سر، اس میں جو اعزاز چوہدری صاحب نے بات کی، ظاہر بات ہے وہ اس میں بڑی گہرائی اور بڑی ڈیپتھ ہے. ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ایک اس کا سیاسی پہلو ہے. وہ سیاسی پہلو ہے وہ جو فواد چودھری صاحب جس کی عکاسی کر رہے ہیں، انہوں نے فوراً جوڑ دیا کہ جی کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تو اس کے نتیجے میں ایک دم یہ سارا کچھ شروع ہو گیا. میرے خیال میں جس طرح کہ اعزاز چوہدری صاحب نے کہا کہ وہ اس کا صرف ایک زاویہ ہے. اس کے پیچھے تھوڑا سا ہمیں اس کی تاریخ میں جانا پڑے گا کہ جو پچھلے 20 سال سے جو پاکستان نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے افغانستان میں مکمل طور پر، کہ دیکھیے جنگ سے یہ حل نہیں ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں آپ نے مذاکرات کرنے پڑیں گے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو 20 سال سے کہا جا رہا تھا کہ جی آپ ایک دوغلی پالیسی کر رہے ہیں، گڈ طالبان بیڈ طالبان، اور اس کے اوپر ہمیں کہا گیا ڈو مور. وہ ساری کہانی آج ہوا یہ کہ اب 20 سال کے بعد وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے کہ آخر میں مذاکرات ہی کرنے پڑے. لیکن ایشو اب یہ ہے، دیکھیں اب دو امپورٹنٹ ایشو ہیں. ایک تو یہ کہ جی ہمارے اوپر یہ جو سارا نزلہ گر رہا ہے کیوں گر رہا ہے، اور اس میں بڑی بحث کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہماری بات تو بالکل درست ہے، ہماری پوزیشن بھی ٹھیک ہے. لیکن شاید میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہوگی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. انہوں نے جس مرضی وجہ سے ہمارے اوپر نزلہ گرایا، یہ گرانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک امریکہ ایک سپر پاور ہے. ہمارے پاس دو آپشن ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وی اسٹارٹ پلینگ دا وکٹم، اور ہم رونا دھونا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی یہ تو بڑی زیادتی ہے، فلانا ہے، اور ہم اس پہ جتنی مرضی بحث کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس سے ایکچولی آن دا گراؤنڈ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اصل سوال میرے خیال میں یہ بنتا ہے کہ اب کیونکہ ہماری اسکیپ گوٹنگ شروع ہو رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، واٹ ڈو وی ڈو. اور وہاں پہ مجھے بدقسمتی سے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہماری نیشنل ڈیبیٹ اس طرف جا ہی نہیں رہی، ہم صرف رونے دھونے میں لگے ہیں. میں اعزاز صاحب کی طرف یہی بات لے کے جاؤں گی.
हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी अभी बात हुई थोड़ी देर पहले, फवाद चौधरी साहब ने कनेक्ट किया, इंडिया का प्लॉट है ये जो न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, फेक थ्रेट, और इसको बड़ा एक्सपोज किया बड़े तफसीली तौर पे। लेकिन इस किस्म की हम हर कुछ अरसे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, EU डिसइंफो जो लैब है वो भी एक हकीकत के तौर पे सामने है। लेकिन एजाज साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर ये फेक थ्रेट था तो इतना आसानी से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ज़ाती तौर पे न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को अप्रोच करने के, रिक्वेस्ट करने के बावजूद कहीं ना कहीं सिफारती सतह पर हमारी कमज़ोरी तो है कि उन्होंने उसको सच मान लिया, अपनी टीम को पाकिस्तान से वापस बुला लिया और इंग्लैंड ने भी अपनी टीम को नहीं भेजा? इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड ने बड़ी उजलत का मुजाहरा किया और ज्यादती की, और इसीलिए ये बिल्कुल हमारा हक बनता है कि हम न्यूजीलैंड के साथ ना सिर्फ सफारती एहतजाज करें, हर सतह पर करें, बल्कि ICC में भी मामला लेकर जाएं। और चूंकि इसका ताना बाना अभी हमारे लोगों को पता चल गया है कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि इवन साइबर क्राइम भी कमिट हुआ है और इंटरपोल और उसमें रेड कॉर्नर नोटिस का भी जवाब बनता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो फहद साहब कह रहे थे कि अब हमें क्या करना है, मैं आपको बताऊँ कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ऑनरेबल कौम के तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें उसी किस्म के स्टैंड लेना चाहिए। हमने अफगानिस्तान में 20 साल एक सही दुरुस्त फैसला किया। हम कहते रहे थे कि भाई ये अस्करी हल नहीं है, और अगर अस्करी हल होगा तो आपकी तरफ भी जा सकता है, दूसरी तरफ भी जा सकता है, और दूसरी तरफ चला गया।